آج کی ویڈیو کا مقصد انٹرنیشنل وومنز ڈے اور پاکستانی عورت آزادی مارچ کے بارے میں عوام کو حقائق پر مبنی مکمل معلومات فراہم کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ عوام کو غلط معلومات دے کر مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1908 عیسوی سے، جب امریکہ کے شہر نیو یارک میں عورتوں کے حقوق اور مسائل سے متعلق آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ تاہم 8 مارچ 1957 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن منانے کی اہمیت شدت اختیار کر گئی۔ جب نیو یارک کی ایک فیکٹری میں ملازمین نے ناروا سلوک کے خلاف پہلی بار 1957 میں احتجاج کیا تو پولیس نے ان پر تشدد کیا، اور پھر یہ آواز ایسی ابھری کہ بالآخر 1975 عیسوی میں UNO یعنی اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنز ڈے منانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، دنیا میں عورت مارچ کا مقصد عورتوں کو بنیادی حقوق دلانا اور جنسی بنیادوں پر ان کے استحصال سے بچانا ہے، لیکن پاکستان میں عورت مارچ 2018 سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لایا گیا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے خوبصورت سماجی اور سوشل نظام میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، تاکہ دونوں جنسوں مرد اور عورت کو آپس کی نفرتوں میں الجھا دیا جائے، شوہر کو ظالم اور قابل نفرت مشہور کر دیا جائے اور خاندانی نظام مفلوج کر دیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے میڈیا چینلز کے ڈرامے اور پروگرام بڑے عرصے سے اس تباہی کا مواد نشر کر رہے ہیں، لیکن عورت مارچ اس میں ایک کیٹالسٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بیلگام عورتیں پڑھی لکھی جاہل ہیں جو سازش کا آلہ کار ہیں، کیونکہ باشعور عورت اس طرح کی جہالت کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور ویسے بھی پڑھنے لکھنے کا تعلق شعور سے ہوتا ہے، ڈگریوں سے نہیں۔ یہ چند عورتیں جو ہماری گھریلو عورتوں کا دماغ خراب کر رہی ہیں، یہ دراصل اپنے بنیادی حقوق نہیں بلکہ حاکمیت، آوارگی، بے حیائی اور مردوں سے آزادی چاہتی ہیں۔ ان کے مطالبات نہ صرف معاشرے بلکہ دین سے بھی بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ خدا نے مرد کو حاکمیت دی ہے جو ان کے لیے اصل تکلیف کا باعث ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے عورت بنایا، اسی خدا سے بغاوت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو۔ ان کے مقاصد پر چل کر عورت اپنے گھر، خاندان اور معاشرے میں چلنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ شوہر کی تھوڑی سی سختی پر واویلا کرنے والی یہی عورتیں اپنی جاب کے لیے اپنے افسران اور باسز کی جھڑکیں، نازیبا الفاظ اور غلط رویے خوشی سے قبول کرتی ہیں، حالانکہ ان کے باس اور افسران ان کو جیب سے تنخواہ نہیں دیتے۔ لیکن شوہر جو ان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، اس کے معاملے میں برابری کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی بھوت سوار ہے تو اپنے افسران اور باس کو کیوں نہیں کہتی کہ ہم تمہارے برابر ہیں؟ وہاں بھیگی بلی کیوں بن جاتی ہیں؟ عورت مارچ دراصل عورتوں کے مسائل کو سلجھانے کی بجائے الٹا بگاڑ رہا ہے، کیونکہ اس طرح عورتوں کے لیے اتنے مزید مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ آزاد جینا تو کیا، ان کے اور ان کے بچوں کے لیے جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ نہ میں، نہ کوئی باشعور انسان، نہ کوئی مہذب معاشرہ، نہ کوئی مذہب، چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی، کوئی بھی عورتوں کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے۔ عورتوں کو بنیادی حقوق ضرور ملنے چاہیے، لیکن حاکمیت ہرگز نہیں، کیونکہ حاکمیت صرف مردوں کو عطا کی گئی ہے، اور یہی اصل تکلیف ہے جس کے لیے یہ عورتیں واویلا کرتی ہیں۔ لہٰذا میں پاکستانی عورتوں سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سازش کو اپنے شعور سے ناکام بنائیں، ان بے لگام عورتوں کی باتوں پر بالکل کان نہ دھریں، ورنہ یہ تو جیب میں ڈالر ڈال کر اپنے پشت پناہی کرنے والوں کے زیر سایہ رہیں گی، اور آپ کا ہنستا بستا گھر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور پاکستانی مردوں سے گزارش یہ ہے کہ تم لوگ صرف چسکے لینے کے لیے ان کے مارچ میں شامل ہو کر ان کے مقاصد کو تقویت دیتے ہو۔ ڈرو اس وقت سے جب یہی نعرے تمہارے گھر کی عورتوں کی زبانوں پر آ جائیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟